اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، روشنی پر ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے۔ قاسیہ کہتے ہیں سخت کو، کہ قلوبہم من ذکر اللہ، ان کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ افمن شرح اللہ، شرح کے لفظ معنی کھولنے، پھیلانے اور وسیع کرنے کے ہیں۔ شرح صدر کے معنی وسعت قلب کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قلب میں یعنی دل میں اس چیز کی استعداد پیدا ہو کہ آیات الہیہ، آسمان، زمین، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں اور خود انسان اپنی پیدائش وغیرہ میں غور کر کے عبرت اور فوائد حاصل کرنے کے قابل ہو جائے، اور ان چیزوں میں غور کر کے استفادہ کر سکے۔ اب شرح صدر کے بالمقابل جو دوسری چیز ہے وہ ہے قساوت قلب، دل کا سخت ہونا۔ قرآن کریم کی ایک آیت یجعل صدرہ ضیقا حرجا بھی آیا ہے، اور یہاں پر آیا ہے کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم، یعنی ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات، نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر، اسی طرح اپنے جسم، اپنی پیدائش پر غور کر کے ان کا دل نصیحت حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کفر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات کفر میں انسان آگے اتنا چلا جاتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان کافر تو نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کا دل گناہوں کی وجہ سے اتنا سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، پہلے بھی یہ حدیث گزری ہے، کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، اسی طرح گناہ کرتا جاتا ہے، تو وہ سیاہ نقطے لگ کر اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت افمن شرح اللہ صدرہ تلاوت فرمائی تو ہم نے آپ سے شرح صدر کا مطلب پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نور ایمان انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس کا قلب وسیع ہو جاتا ہے، جس سے احکام الہیہ کا سمجھنا اور عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کے دل میں اتنی استعداد ہے کہ وہ احکام الہی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے قابل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 3 علامتیں ہیں، کہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف راغب اور مائل ہونا، کہ انسان ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کی طرف مائل ہو، دنیا کی کوئی حیثیت اس کے دل میں نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ دھوکے کے گھر یعنی دنیا کی لذائذ اور زینت سے دور رہے، یعنی دنیا کے ساتھ دل نہ لگائے کہ دن رات دنیا کے لیے ہی محنت کرتا رہے۔ اور تیسرا یہ کہ موت کو آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، کہ موت کے آنے سے پہلے انسان تیاری میں لگ جائے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں کسی انسان کے اندر ہوں، یہ 3 علامات پائی جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شرح صدر ہے اور اس کا دل وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دل کو احکام الہی کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کھول دیا ہے۔ یہدی بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے نہیں، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ اس بہترین کلام سے مراد قرآن پاک ہے۔ جس طرح پچھلی آیت میں اس دن گزرا تھا کہ
کہ فیتبعون احسنا، کہ وہ لوگ قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں سے احسن کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو ہی احسن کہا ہے۔ وہاں احسن کے دو مطلب میں نے عرض کیے تھے، ایک تو یہ کہ پورے قرآن پر یعنی کامل معنی اس کا، یا یہ کہ جن دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ایک کا کرنا جائز اور دوسرے کا کرنا بہتر ہو، تو وہ بہتر مراد ہے۔ یہاں پر احسن سے مراد قرآن پاک ہے۔ احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو احسن الحدیث فرمایا ہے، اور اس احسن الحدیث سے مراد قرآن پاک کے حدیث کے لفظ معنی اس کلام یا قصے کے ہیں جو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کو احسن الحدیث فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے بولتا ہے، اس سب میں احسن القرآن احسن الکلام جو ہے وہ قرآن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی چند صفات ذکر فرمائی ہیں کہ کتابا متشابہہ، یہ ایسی کتاب ہے جو آپس میں ملتی جلتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت میں مختصر مفہوم ہوتا ہے اور اس کی تفسیر کسی دوسری آیت سے مل جاتی ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت کی تائید کر رہی ہوتی ہے۔ بعض آیات کا مفہوم آپس میں ملتا جلتا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے متشابہہ۔ مثانیہ، دوسری صفت قرآن پاک کی ہے مثانیہ۔ مثانیہ جس کے معنی مکرر کے ہیں، مطلب یہ کہ قرآن کریم میں ایک مضمون کو، ایک ہی بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہوں پر مذکور ہے، قوم عاد کا واقعہ ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو مثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم میں ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے، ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے۔ تیسری صفت تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یعنی اللہ کی عظمت سے متاثر ہو کر ڈرنے والوں کا قرآن پاک پڑھ کر خشیت و ہیبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین، ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ یعنی ہر کسی کا جسم نہیں کانپتا یا ان کے جسم کے بال کھڑے نہیں ہوتے قرآن پاک سن کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا جسم کانپ جاتا ہے۔ ثم تلین جلودہم، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ثم تلینو، پھر جھک جاتے ہیں، جلودہم ان کے جسم، ان کی کھالیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہدی من یشاء، یہدی بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کا اثر کبھی عذاب کی وعید سن کر یہ ہوتا ہے کہ بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی رحمت و مغفرت کی آیات سن کر یہ ہوتا ہے کہ بدن اور قلب سب اللہ کی یاد میں نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کا عام حال یہی تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے۔ چونکہ ان میں اللہ کا خوف، خشیت زیادہ تھی، تو جب بھی وہ قرآن پاک کو سنتے تھے، تلاوت کو سنتے تھے، تو آنکھوں سے آنسو بھی بہتے تھے اور بدن بھی جو ہے کانپ جاتا تھا۔ تو جس طرح ہر انسان کے اندر خوف زیادہ ہوگا اللہ کا، اتنا ہی اس پر قرآن پاک کی تلاوت کا اثر بھی زیادہ ہوگا، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ یعنی جہنم کی آگ ایسے جسم کو نہیں جلائے گی جس کے جسم پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں، یعنی اس کا جسم اللہ کے خوف سے کانپ جائے۔
تو قرآن پاک کی یہ تاثیر ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کے دل اور ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کے جسم کانپ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے۔